السلام علیکم. موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں. آج 14 جنوری سن 2023 ہفتے کا دن صبح کے 10 بج رہے ہیں. اپنے ویلاگ جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر اپنے 3.5 سال کی مدت میں وزارت عظمیٰ کی ہیلی کاپٹر کے استعمال کے بارے میں وزیر مملکت پی ڈی ایم کے وزیر مملکت شہادت اعوان صاحب نے سینٹ کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم نے ہیلی کاپٹر جو استعمال کیا اس پر 43 کروڑ اور 44 لاکھ روپے خرچ آئے، جس کا ریفرنس بنا کر نیب میں بھجوا دیا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا جو خرچ آتا تھا اس سے 1000 مزدوروں کو کی روزی کے مطابق تھا، کی تنخواہ کے ساتھ. اب دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نیب میں یہ ریفرنس جو دائر کیا ہے وہ نیب کے امینڈمنٹ کیے گئے قانون کے مطابق 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کا ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے جو ایلیٹ کلاس حکمران ایلیٹ کلاس کی جس میں اپوزیشن بھی شامل ہوتی ہے، لڑائی اس قدر شدید ہو گئی ہے کہ جو ماضی میں ایلیٹ کلاس ایک دوسرے کے پردے رکھ لیتی تھی اس لیے کہ حمام میں سارے ہی تو ننگے ہوتے ہیں، تو وہ روایات بھی ختم ہو کر رہ گئی. اصل میں یہ پریشر ٹیکٹس ہیں، یہ سارے ہی ایک ہی جیسے ہیں. پی ڈی ایم کے حکمران ہوں، زرداری ہوں، نواز شریف گروپ ہو یا مولانا فضل الرحمان ہوں، در حقیقت یہ ایلیٹ کلاس کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتی. اور یہ لیگل اور انلیگل کرپشن، بلکہ انلیگل کرپشن کا تو حجم ہی بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بحران بہت شدید تر ہو چکا ہے. ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور انکشاف کیا ہے ممتاز صحافی جناب جاوید چودھری نے اپنے حالیہ بلاگ میں کہ خاتون اول میڈم بشرا مانیکا رحمان عمران صاحبہ نے کی ایک چھوٹی بہن ہے جو کہ جنہیں ہائر کمیشن میں 2.5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازمت دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہیں ایک اور جاب مل گئی انٹرنیشنل فورم پر دبئی میں، جس کی تنخواہ اس سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. تو خاتون اول کی جو بہن ہے وہ اسلام آباد میں جاب کرنے کی بجائے دبئی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. لیکن ساتھ ہی وہ ہائر ایجوکیشن
کمیشن سے وہ 1.5 روپے تنخواہ بھی وصول کرتی رہی ہیں. تو جاوید چودھری کا یہ کہنا تو بڑا مناسب ہے کہ مدینہ جیسی ریاست پاکستان کو بنانے والے دعوے دار جو تھے انہیں تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ توشہ خانہ کے بیرونی ملک جو ملے ہوئے تحائف تھے ان کے ساتھ جو ایک قانونی، یہ تو ویسے عمران خان صاحب نے بڑی قانونی بات کی تھی کہ یہ میرے تھے، میں چاہے بیچوں چاہے نہ بیچوں. یہ بھی ایک یعنی مدینہ، اصل میں بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں میں ایک علیحدہ ویلاگ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام کے بھی 2 سیکشن ہیں. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میری فہم میں یہ بات آئی. ایک ہے زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے محروم طبقوں کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش، اور ایک ہے جو سورہ بقرہ میں بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ربانی ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو انہیں کہہ دیجیے قل العفو. تو اصل میں یہ زکوٰۃ خیرات دینے والے ان کا پیریڈ اب تک آیا ہے، اور جو قل العفو کا پیریڈ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا پورشن بہت بھاری تھا. لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اگرچہ قل العفو کو غالب حیثیت حاصل رہی، لیکن حضرت عثمان کے دور میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات کا گروپ حاوی ہو گیا. پھر عمر بن عبدالعزیز بھی آئے جن کا کہ 3.5 سال کا پیریڈ ہے. پھر انہیں زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینے والی قوت نے غریبوں کو، قوت نے قل العفو پر آنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر ڈلوا کر ہلاک کر دیا، شہید کر دیا. تو ناظرین کرام، میں یہ اس کے اوپر تو میں ایک علیحدہ ویلاگ کرنا چاہتا ہوں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اصل میں یہ ایلیٹ کلاس کی اپنی ہی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکلا کرتے. کیونکہ عمران خان صاحب بھی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پہلو پہ سوچا نہیں. لوگ کیوں نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سوویت یونین کا، روس کے انقلاب، سوویت یونین کے بانی وی آئی لینن تھے. ناظرین کرام، وی آئی لینن کی بھی یہی بات تھی کہ وہ زار کے محل میں منتقل ہو گئے، اور محل کو، جو زار روس کا محل تھا، بہت شاندار محل، تو اس میں وہ اپنا آفس لگاتے تھے. لیکن خود وہ رہتے اسی پورشن میں، ایک کوارٹر میں. وہ کوارٹر سے اٹھ کر جو آفس کا کام کرنا ہوتا تھا، ملاقاتیں کرنی ہوتی تھی، وہ اس جگہ آ جایا کرتے تھے. تو عمران خان صاحب بھی اگر قل العفو پر عمل کرنے والی جذبہ رکھتے یا وی آئی لینن کی طرح سوشلزم اور کمیونزم پر یقین رکھتے، تو پھر وہ یقیناً ایسا کر سکتے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعظم آفس میں جو ملازموں کے لیے ریزیڈنسیز بنائی گئی ہیں، اس میں اچھے خاصے جو ہیں وہ شاندار ریزیڈنسیز بھی موجود ہیں. تو اس میں سے وہ کسی ایک کا انتخاب کر لیتے. تو یقیناً یہ سیکورٹی پر، اور یہ جو آج 43 کروڑ 44 لاکھ روپے اخراجات جو آئے ہیلی کاپٹر پر، یہ الزام نہ لگتا، اور یہ قوم کی بچت بھی ہو جاتی. قوم کا سرمایہ تو، پیسہ تو عوام ہی دیتے ہیں نا، اس لیے کہ ٹیکسز تو عوام دیتے ہیں. تو ناظرین کرام، بات یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اور پی ڈی ایم کی حکومت میں کچھ فرق نہیں ہے. اصل میں عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں وہ جو صورتحال ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور زرداری کی حکومتوں کی تھی اس سے ابتر کیفیت ہوئی. یہ تو پھر ایک بیانیہ تھا جو کہ عمران خان صاحب کو بہت بلندیوں پر لے گیا اور کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے صرف دو ہیں, کوئی اور ایسی قوت نہیں ہے جو کہ ان دونوں سے بہتر ہو, اگرچہ یہ دونوں قوتیں ایک ہی جیسی ہیں, دونوں کی ٹیمیں ایک ہی جیسی ہیں, لیکن وہ اس میں تھوڑا سا کمپیئر اس حوالے سے کرتے ہیں کہ عمران خان باتیں تو درست کہہ رہا ہے اور اس نے بہت ایکسپوز بھی بہت کر دیا ہے ایلیٹ کلاس کو جتنا عمران خان صاحب نے حکمران ایلیٹ کلاس کو عمران خان صاحب نے جو ایکسپوز کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. ہم بائیں بازو کے جو لوگ تھے انہیں تو بہت مارا جاتا تھا اور ان کے پاس اتنی معلومات بھی نہیں ہوتی. یہ تو اندر کے بھیتی ہیں جو لنکا ڈھا رہے ہیں ایک دوسرے کا. تو ناظرین کرام یہ ایک حوالے سے پھر اب آپ دیکھ لیجئے ایک محترمہ نے یہ الزام جو عمران خان صاحب پر لگا رہے ہیں, کون سی حکومت لگا رہی ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت. اور پی ڈی ایم کی حکومت کے بارے میں ایک محترمہ کا ہینڈسم محترمہ بہت خوب ان کا ویلاگ آیا ہے. انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو جنیوا میں وفد گیا پاکستان کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے, یہ فرے ماڈل ہوٹل میں ٹھہرا جو کہ یورپ کی انتہائی مہنگی ترین ہوٹلز کی چین ہے. اور پھر انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ ڈونرز نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو تو ابھی ہم نے پیسے نہیں دیے اور آپ کا وفد جو ہے وہ اتنے شاندار ترین ہوٹل میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے, تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ امداد جو ہے یہ صحیح خرچ ہوگی. اس لیے کہ ماضی میں اب آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کا ایک کیس سامنے آیا تھا, وہ ہار والا آپ کو تو یاد ہوگا, ترکی کے جو خاتون اول نے جو ہار دیا تھا, خاتون اول مسز یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کو, تو اس ہار کو خرد برد کیا گیا. اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں ایک ہی جیسی. اصل میں یہ ایلیٹ کلاس ہے. عوام کے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک اقتدار ایلیٹ کلاس کے پاس رہے گا تو عوام کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. ایسا ہی ایک ویلاگ مجھے دیکھنے کو ملا, بہت شاندار ویلاگ. اس میں سابق یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشیر سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ آئی ایم ایف والے قرض دیتے ہیں تو یہ کیوں اس کی وصولی کے لیے عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالتے ہیں کہ ہمیں وصول کر کے دو اور عوام سے وصول کروا کے دو. وہ ایلیٹ کلاس پر کیوں نہیں ٹیکسز لگاتے؟ ان کو اتنی بھاری مراعات, بھاری تنخواہیں دی جاتی ہیں, اس کو کیوں نہیں کٹ لگاتے؟ تو اس کے بارے میں تو میں ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا کہ یہ نظام پہلے تو ہمیں یہ اسٹڈی کرنا ہوگا سائنٹیفکلی کہ پاکستان میں جاری نظام کی کیمسٹری کیا ہے. اس کے بعد پھر اس نظام کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اس ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن اس کے بارے میں تو میرا اتنا ہی کہنا ہے
کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس اسلام کے اس سیکشن پر بلیو کرتے ہیں جو کہ یہ سمجھتا ہے خیالی تصوراتی حوالے سے کہ غریب لوگوں کو کچھ تھوڑا سا اپ لفٹ کر دیا جائے اور کرپشن کو کنٹرول کر لیا جائے. تو عمران خان صاحب نہ تو اس کرپشن کو کنٹرول کر سکے تھے. جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی وہ تو اسی حوالے سے لائی تھی کہ پاکستان جیو پولیٹیکل حوالے سے سی پیک اور یو ایس اے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ایک کشمکش پائی جاتی ہے اس کشمکش میں ایک پاپولر حکومت دے گا. لیکن وہ جیسا کہ عمران خان صاحب نے بتایا اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی یہی کچھ بتایا, دونوں کی باتوں کو ملا لیجیے ایک ہی ہیں کہ انگلی پکڑ کر چلاتے رہے, یہ گر پڑتا تھا پھر اس کو اٹھاتے تھے اور اسی کشمکش میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی میں لگا ولاگ میں یہ بات پیش کروں گا کہ جنرل جاوید قمر باجوہ اور ان کی حکمران ٹیم عمران خان کو کامیابی سے چلانے میں کیوں ناکام ہوئی, وہ تبدیلی کیوں نہیں لا سکی جس میں عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فوجی ٹیم, حکمرانوں کی جو ٹیم ہے, یہ ایکول رسپانسبل ہے اور آخر اپنی ناکامی کا اظہار کر کے انہی قوتوں کو دوبارہ لے آئے یا انہی ریجیکٹ کیے ہوئے پولیٹیکل کیڈر کو جو ہمارے نزدیک جو ایجنسیوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں انہیں پھر دوبارہ لے آئے. لیکن پاکستان جو ہے وہ اس میں جس صورتحال سے گزر رہا ہے ناظرین کرام وہ بڑی تشویشناک ہے. وہ اتنی تشویشناک ہے کہ باوجود یہ کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی ہے وفاق میں تو اور نیچے بھی بحران اس قدر شدید ہے کہ عرصہ 8 ماہ کا گزر جانے کے باوجود سیاسی بیماری کے حوالے سے سابق وزیر اعظم جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہبر ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ پاکستان میں آ نہیں سکتے. خود اختیاری ہی صحیح لیکن وہ خود اختیاری کے حوالے سے بھی وہ پاکستان میں اپنے آنے کو اپنے لیے محفوظ نہیں سمجھتے. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے یہ جتنی بھی ایک دوسرے گروپ کی طرف سے کرپشن اور دوسرے واقعات جیسے خاتون اول یہ ہیلی کاپٹر کا معاملہ, اخراجات کا معاملہ, اور خاتون اول سابق خاتون اول میڈم بشرا مانیکا عمران صاحبہ کی سسٹر کے بارے میں جو ممتاز صحافی جاوید چودھری کے ولاگ میں بتایا گیا ہے یہ عوام پر کیوں اثر نہیں ڈال رہے ہیں. ایک اثر تو عوام میں ڈال رہے ہیں کہ یہ دونوں جو آپس میں فائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کپڑے اتار رہے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں گروپ ٹھیک الزامات لگا رہے ہیں اور دونوں گروپ ایک ہی جیسے ہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کم از کم عمران خان صاحب کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے, وہ ان سے بہتر ہے پی ڈی ایم والوں سے. اگر پی ڈی ایم والے عمران خان صاحب سے بہتر ہوتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جیسے ہیں, لیکن جب ایک ہی جیسے ہیں تو ہم کیوں کسی ایک کے لیے کیوں ہم ایک, تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ ایک لڑ تو رہا ہے, ایک بات تو کر رہا ہے,
تو ناظرین اکرام، میں پھر ایک بات یہ کہوں گا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کیا پی ڈی ایم کے حکمرانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 50 کروڑ سے زائد کے جو کیس ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہ زیر کارروائی نیب نہیں لا سکتا، اور خود انہوں نے ہی تو یہ قانون بدلا ہے، پی ڈی ایم والوں نے. لیکن وہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اتنے بھی، یہ ٹھیک ہے کہ حکمران قوتوں نے، سامراجی قوتوں نے عوام میں سوچنے کے عمل کو محدود روکے رکھا ہے، محدود کیا ہے، اس لیے کہ سوچنے کا عمل جب اپنی عروج پر ہوتا ہے تو پھر وہاں سے انقلاب کا سفر شروع ہو جاتا ہے. پھر جو جاری نظام ہے وہ قائم نہیں رکھا جا سکتا. میں اجازت چاہوں گا، میرے اظہار خیال سے آپ اتفاق کرتے ہوں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. وائس آف پیپلز آپ کا کمزور عوام کا، جسے کمزور بنایا گیا اور وہ کمزور عوام کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، تو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے بھی کہیے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. امید ہے کہ آپ اسے پسند فرمائیں گے. بے حد شکریہ.